بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل دوران سفر پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک علاقے رحیم یار خاں میں رہنے والے ایک بزرگ جن کی عمر تقریباً کوئی 80 سال ہو گئی، وہ میرے پاس بیٹھے تھے۔ تو انتہائی سادہ، بالکل ایسے سمجھیں بالکل سادہ طبیعت ہے۔ وہ خود کہنے لگے کہ بیٹھے ہوئے پہلے مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کی جماعت کون سی ہے؟ میں نے کہا جی پہلے آپ بتائیں۔ کہنے لگے کہ ہماری تو جماعت بریلوی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میں سمجھ گیا کہ بابا جی جو ہے نا انتہائی سادہ ہیں، تو یعنی اپنے آپ کو بریلوی کہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اس کا تلفظ بھی درست طریقے سے نہیں آتا۔ بہرحال پھر انہوں نے باتیں شروع کی، سنتے مختلف قسم کی باتیں سنائی انہوں نے، لیکن الحمدللہ عز و جل وہ ایسے غیرت مند سنی تھے، بہت زبردست۔ تو انہوں نے پھر مجھے اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ، سچا واقعہ سنایا اپنے علاقے کا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے علاقے سے ایک حاجی صاحب مدینہ منورہ آنے لگے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آنے لگے۔ تو وہاں کا ایک بندہ تھا جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا گستاخ اور بے ادب تھا۔ اس نے کہا تو جب جائے گا نا حضور کی بارگاہ میں تو عرض کرنا، کہنا کہ میرا دل تو بہت چاہتا ہے آنے کو، لیکن کیا کروں، آپ کے ساتھ جو ابو بکر اور عمر ہیں ان کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب وہ آیا مدینہ شریف تو یہاں کہتے ہیں وہ بڑا شرمندہ ہوا کہ حضور کو کیسے عرض کروں میں۔ کہتے وہ سویا تو خواب میں کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ وہ کیا پیغام لیے پھرتا تھا تم؟ اس نے کہا حضور پیغام تو تھا لیکن دل نہیں چاہتا کہ کیسے آپ کے سامنے بیان کروں، میرے دل میں بہت تکلیف ہے وہ بات سن کے اس کی۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جب جاؤ گے نا اسے جا کر کہنا کہ تجھے میرے یار ابو بکر اور عمر کی شان سمجھ نہیں آئے گی، تجھے ان کا مقام سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ ان کی شان اور عظمت تو ورا الورا ہے کہ جو بندہ کریم آقا علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کو دیکھ لے اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو جو روضے کے اندر ہیں، جو ریاض الجنہ میں آ کے نفل پڑھ لے وہ جنت چلا جائے گا، تو جن کا گھر ہی ریاض الجنہ کے اندر ہے وہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو جا کر اسے کہنا تو اندھا جو ہوا تجھے ان کی شان سمجھ نہیں آ سکتی۔ وہ حاجی صاحب کہنے لگے کہ بس اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ بندہ اندھا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ذلیل کر دیا۔ یہ ایک انتہائی رقت امیز اور سبق آموز واقعہ ہے جو کل اس حاجی صاحب نے مجھے سنایا، اور وہ خود حاجی صاحب اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں۔ انہوں نے کہا یہ خود ہمارے علاقے میں وہ بندہ اندھا ہو کے ہی مرا ہے، وہ اندھا ہو گیا تھا اسی وقت جیسے اس نے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا۔ حضور نے کہا کہ اندھا جو ہوا تو بابا جی اپنی زبان میں، مادری زبان میں بیان کر رہے تھے۔ حضور نے میں تو اندھا جو تھیوں ہیں، یعنی تو اندھا جو ہوا تو تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے، تجھے شان دکھائی نہیں دے گی میرے یار ابو بکر اور عمر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارا مرنا جینا، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ہر کام جو ہے نا صرف انہی کے ساتھ رکھے جو کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام ہیں۔